بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، نالج ٹی وی پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں فہیم احمد، آپ کے اپنے چینل نالج ٹی وی پہ، اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق انگلش لٹریچر سے ہے۔ اور انگلش لٹریچر کی جو ہسٹری ہے اس کی جو سیریز ہم نے شروع کی تھی، تو اس حوالے سے یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے، دا فنکشنز آف لٹریچر۔ ایک لٹریچر کے یا ادب کے ہماری سوسائٹی کے اندر کیا کام ہوتا ہے اور وہ ہماری سوسائٹی میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کرتا ہے۔ دا فنکشنز آف لٹریچر آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو چلیے اپنے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Critics have been discussing from very early times about the functions of literature، یعنی جو کرٹکس ہیں، جو تنقید نگار ہیں ادب کے، اب وہ بہت یعنی کہ کافی عرصے سے اسٹڈی کر رہے ہیں لٹریچر کا کیا فنکشن ہے ایک سوسائٹی کے اندر، اور لٹریچر کیا کام کرتا ہے۔ Though they differ among themselves regarding the other functions of literature, they are all agreed on the point that the main function of literature is to entertain the reader۔ ویسے تو ان کی اوپینین کے اندر ڈفرینس موجود ہے، لیکن جو ایک چیز جس پہ وہ بالکل متفق ہیں، جس نقطے پہ وہ بالکل متفق ہیں، وہ یہ ہیں کہ لٹریچر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے، اپنے ریڈر کو انٹرٹین کرنا، اور ان ادر ورڈز ٹو گیو دیم پلیئر، یا سادہ الفاظ میں کہ اپنے ریڈر کو پلیئر دینا۔ لانگینس واز دا فرسٹ کرٹک ٹو لے ڈاؤن ہز تھیسس، یعنی پہلا کرٹک تھا جس نے اس کے اوپر لانگینس، جس نے اس کے اوپر تھیسس دیا، دیٹ اے لافٹینس اور سبلیمٹی ان لٹریچر ہیز اٹس اینڈ۔ ٹھیک ہے، کہ وہ کہتا تھا کہ جو لافٹینس ہے، لافٹینس مینس کہ شان و شوکت کو شو کرنا، اور سبلیمٹی یعنی اپنے ریڈر کے مائنڈ کو اپ لفٹ کرنا، اوپر لے جانا، لٹریچر کے اندر کہتا ہے کہ یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، ایکسٹریسی مینس کہ اپنے آپ سے خوشی محسوس کرنا، ٹرانسپورٹ یعنی سوچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، لفٹ آؤٹ آف ون سیلف، کسی کو اس کے نظریات کو اپ گریڈ کر دینا۔ دا ویلیو آف اے ورک آف لٹریچر کین بی اسیسڈ اکارڈنگ ٹو لونگائنس۔ تو اس کا جو ایک طریقہ ہے لونگائنس کا، اسی کے ذریعے ویلیو کو اسیس کیا جا سکتا ہے انگلش لٹریچر کی۔ تو اس میں ہے کہ لٹریچر ہیز اٹس اینڈ بائی انٹروسپیکشن آن دا پارٹ آف دا ریڈر اور ہیئرر، یعنی جو ریڈر ہے یا جو ہیئرر ہے اس کے یعنی کہ درجے تک کہ انٹروسپیکشن، کہ وہ کسی چیز کو اندرونی طور پہ کسی چیز کا جائزہ لے سکے۔ اف ہی از کیریڈ اوے، اگر اسے اپنے نظریات سے دور لے جایا جائے، ٹرانسپورٹیڈ، موو ٹو ایکسٹیسی، خوشی کی طرف لے جایا جائے، بائی دا گرینڈیئر اینڈ پیشن آف دا ورک، یعنی اپنے اس کام کے پیشن کی وجہ سے، اس کام کی گہرائی کی وجہ سے، دین دا ورک از گڈ، تو پھر تو وہ کام کہتا ہے کہ اچھا ہے، اگر وہ اس کو ہیپینس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دا گریک ورڈ which it has become traditional to translate as sublime in English means، یعنی اب انگلش میں جو ایک ورڈ ہے سبلیم، ٹھیک ہے، یا سبلائم اس کو آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی ٹریڈیشنل ہے، اور اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے انگلش میں کہ ہائٹ اور ایلیویشن، یعنی کسی کی سوچوں کو، کسی کے نظریات کو اٹھانا، اوپر کرنا، اونچا کرنا۔ لونگائنس جو ہیں ان ہز ایسے آن دی سبلیم، آن دی سبلیم کے اندر یعنی بلندی پر، ریفرز ٹو دوز کوالٹیز ان اے ورک لٹریچر which intentionally create in the reader a sense of being carried to new heights of passionate experience، یعنی وہ اپنی اس کتاب میں جب وہ ریفر کرتا ہے سبلیمٹی کو لٹریچر کے حوالے سے، تو وہ کہتا ہے کہ ریڈر کے جو پیشنیٹ ایکسپیرینسز ہیں اس سے اس کو ہائٹ کر ایک بہت زیادہ مینٹل اپ گریڈیشن کی طرف یہ چیز لے جاتی ہے، اور سبلیمٹی از دا گریٹسٹ آف آل لٹریری ورچوز، یعنی تمام جو ادبی جو اچھائیاں ہیں ان میں سے سبلیمٹی سب سے بڑی ادبی اچھائی ہے، اور یہ انسان کی سوچ کو اپ گریڈ کرتی ہے۔ دا ون وچ میکس اے ورک واٹ ایور اٹس میجر ڈیفیکٹس ٹرولی امپریسو، یعنی جو بھی اس کے ڈیفیکٹس اس کے باوجود بھی یہ اس چیز کی وجہ سے کوئی بھی ورک جو ہے وہ امپریسو ہو سکتا ہے۔ دا الٹیمیٹ فنکشن آف لٹریچر اینڈ اٹس الٹیمیٹ جسٹیفیکیشن از ٹو بی سبلیم اینڈ ٹو ہیو آن
اٹس ریڈرز دی افیکٹ آف ایکسٹیسی اور ٹرانسپورٹ دیٹ سبلمٹی ہیز. ٹھیک ہے, اور جو الٹیمیٹ فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ریڈر کو یہ سبلمٹی پہ لے جاتی ہے, اوپر کے درجے پہ لے جاتی ہے, اور اس کا جو ریڈر ہے وہ اسے یعنی ایکسٹیسی یعنی خوشی دیتی ہے اور اس کی سوچوں کو شفٹ کر دیتی ہے. دا سبلیم افیکٹس آف لٹریچر فار لانگائنس از اٹینڈ ناٹ بائی آرگیومنٹ, یعنی وہ لانگائنس ہی کہتا تھا کہ آرگیومنٹ کے ذریعے سبلمٹی کے جو یعنی فیکٹس ہیں ان کو لٹریچر کے جو فیکٹس ہیں وہ یعنی کہ اٹین نہیں ہوتے, بٹ بائی ریویلیشن, بلکہ ریویلیشن سے اور ایلیومینیشن, یعنی یا تو کوئی چیز آپ کے سامنے ریویل کر کے بتا دی جائے یا اس کو پیش کر دیا جائے. اٹ اپیلز از ناٹ تھرو دا ریزن, یعنی اس کی جو اپیل ہے وہ ریزن کے ذریعے نہیں ہے, بٹ وٹ وی شوڈ کال امیجینیشن, بلکہ امیجینیشن کے ذریعے. اٹ افیکٹس اپون دا مائنڈ از امیڈیٹ, یعنی اس کے فوری جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں مائنڈ کے اوپر, لائک اے فلیش آف لائٹننگ اپون دا آئی, جس طرح سے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشنی فلیش کرے. سڈنی واز دی اوپینین آف لانگائنس وین ہی سیڈ, سڈنی سر فلپ سڈنی نے بھی اس چیز کے اوپر لانگائنس کی سوچ کو یعنی کہ بیان کرتے ہوئے اپنی اوپینین دی ہے. ہی سیڈ دیٹ دا چیف فنکشن آف لٹریچر از ٹو موو, یعنی لٹریچر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ موو کرنا ہے. آئی نیور ہیئرڈ دا اولڈ سانگ آف پرسی اینڈ ڈوگلاس, یعنی ڈوگلاس کے اور پرسی کے میں نے جو کہتا ہے کہ کوئی ایسا سانگ نہیں سنا. ہی ڈکلیئرڈ, اس نے کہا, دیٹ آئی فاؤنڈ ناٹ مائی ہارڈ مووڈ مور دین ود اے ٹرمپٹ. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ایک فتح میرے دل کے اندر جس سے یعنی کہ محسوس نہ ہوئی ہو. Dryden was the next critic who cleared away the ancient stumbling block of criticism, جس نے کیا کیا کہ صاف کیا جو قدیم ایک اسٹمبلنگ بلاک تھا کرٹیسزم کا, اس کو مزید کلیئر کیا. دا ڈاکٹرائن دیٹ دا ایم آف دا رائٹر از ٹو انسٹرکٹ اور میک مین بیٹر ان سم ریسپیکٹ, یعنی وہ تو رائٹر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہتا تھا کہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ریڈر کو انسٹرکٹ کرتا ہے اور اسے ایک میک مین بیٹر ان سم ریسپیکٹ, کسی لحاظ سے انسان کو بہتر بناتا ہے. ہی asserted دیٹ دا ایم آف دا رائٹر از ناٹ ٹو ٹیچ بٹ ٹو پلیز, بلکہ کہتا ہے کہ رائٹر کا جو مقصد ہے وہ صرف پڑھانا نہیں ہے بلکہ اس کو پلیز کرنا ہے, یعنی اپنے ریڈر کو اس چیز میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. اینڈ ہی ڈسٹنگوشڈ, اور اس نے فرق کیا بٹوین لٹریچر وچ از آرٹ اینڈ لٹریچر وچ از ڈائیڈیکٹک, یعنی ڈائیڈیکٹک لٹریچر میں اور لٹریچر وہ جو ایز اے آرٹ ہوتا ہے, تو ان دونوں کے درمیان اس نے فرق بھی کیا. انسٹرکشن میں رزلٹ فرام دا ریڈنگ آف پوئٹری, ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ انسٹرکشن جو ہیں وہ پوئٹری کے رزلٹ میں بھی دی جا سکتی ہیں, بٹ اٹ از ناٹ دی اینڈ, لیکن یہ اینڈ نہیں ہے. فار پوئزی اونلی انسٹرکٹس ایز اٹس ڈیلائٹ, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ پوئٹری صرف یعنی کہ انسٹرکٹ کرنا ہی اس کی ڈیلائٹس نہیں ہے. ریفرنگ ٹو دا فنکشن آف لٹریچر ٹو ڈیلائٹ, اور فنکشنز آف لٹریچر کو وہ ریفر کرتا ہے ڈیلائٹ کی طرف, خوشی کی طرف, اینڈ موو اور موو کی طرف. ڈیکوینسی میڈ دا ڈسٹنکشن بٹوین دا لٹریچر آف نالج, تو ڈیکنسی نے بھی اس چیز میں ڈسٹنکشن پیش کی ہے لٹریچر کے درمیان فنکشنز آف لٹریچر کے حوالے سے, اور لٹریچر آف نالج اینڈ دا لٹریچر آف پاور, یعنی لٹریچر آف پاور اور لٹریچر آف نالج کے بٹوین. دا فنکشنز آف دا فرسٹ از ٹو ٹیچ, یعنی پہلے کا جو مقصد ہے لٹریچر آف نالج کا وہ ہے پڑھانا, اینڈ دا فنکشن آف دا سیکنڈ از ٹو موو, اور دوسرے کا یعنی پاور والے کا کیا ہے, موو کرنا. بسائڈ گیونگ پلیئر آر انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹیننگ اور موونگ ریڈرس, یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ پلیئر دیتا ہے لٹریچر, انٹرٹین کرتا ہے ریڈر کو, موو کرتا ہے. لٹریچر از سپوز ٹو ہیو ادر فنکشنز ایز ویل, اس کے کچھ اور فنکشنز بھی ہیں لٹریچر کے. ون امپورٹنٹ فنکشن از ٹو ہائٹن دی اویئرنیس آف دا ریڈر ٹو سرٹن اسپیکٹس آف لائف, کہ یہ ریڈر کی اویئرنیس جو ہے مختلف جو اسپیکٹس ہیں لائف کے ان کی طرف بڑھاتا ہے. دا ڈرامیٹک پوئٹری آف گریکس, یعنی پرانی جو ڈرامائی شاعری ہے یونانیوں کی. دا ورکس آف ایسکیلس, سوفوکلس اینڈ یوریپائڈس ور کریٹڈ فار فیسٹیولز اینڈ سیرمونیل اوکیزنز, یعنی اس وقت فیسٹیولز اور سیرمنیز ہوتی تو ان کے حوالے سے لکھے جاتے تھے, ان کے کام یا لکھے گئے تھے. دے ریمائنڈیڈ دا گریٹ کنکورس آف ایتھینین سٹیزنس, یعنی ایتھنس کے جو شہری تھے تو ان کی یعنی کہ عظیم کارناموں کو بیان کرتے ہیں. آف دا ٹریڈیشنل گاڈس, یعنی ان کے جو روایتی جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے گاڈس تھے, اینڈ ہیروز آف ہسٹری, اور جو ان کے جو ہسٹری کے ہیروز تھے. دے ور آ سیوک ڈراما ایکسپریسو, وہ سیوک ڈراما ایکسپریس کرتے تھے یعنی شہریوں کے لیے. آف دا پلیس اینڈ پاور آف دا گریک سٹی اسٹیٹس, یعنی گریک جو سٹی اسٹیٹس تھی ان کی پلیس اور پاور کے حوالے سے. اینڈ سجیسٹڈ دیٹ
پاسٹ ہسٹری اور پاسٹ ہسٹری بتاتے تھے. اینڈ دا پاور ابو دیم ور ود دیم, یعنی جو ان سے بھی اوپر طاقت تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی. ان دی اوریجنل سینس آف دا ورلڈ دے ور پولیٹیکل, یعنی عملی طور پر کیا تھے کہ وہ سیاسی تھے. دا آؤٹ کم واز ٹو ہائٹن دی اویئرنیس آف دا گریک سٹیزن ٹو what were then regarded as significant aspect of the Greek city life, یعنی ان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ گریک شہریوں کی بڑھایا جائے, یعنی وہاں کی سٹی لائف کے بارے میں. اگین اف وی لک ایٹ دا بیلڈ رائٹرس, بیلڈ جو لکھتے تھے ان رائٹرس پہ اگر ہم دیکھیں, اینڈ سنگرز ایٹ اے لیٹر ڈیٹ, یعنی پرانے دور کے, وی سی دیٹ ان دیئر اون وے, ان کے اپنے طریقے تھے, ان دیئر اون ٹائمز, ان کے ہر دور کے حساب سے, ان ٹریڈیشنل فیشنس, یعنی روایتی فیشن سے, ایچ سیلیبریٹڈ ایونٹس آف سوشل سگنیفیکینس, یعنی معاشرتی اہمیت کے حوالے سے جو ایونٹ ہوتے تھے, اور دا سو کالڈ ہیروئک ایکسپلائٹس, یا ہیرو کو کسی کو جو ہے وہ یعنی وہاں پہ پورٹری کرتے تھے. دے براڈ نیوز, خبریں لے کے آتے تھے. ریکاؤنٹڈ ہسٹری کو ریکاؤنٹ کرتے تھے. اینڈ کنسٹرکٹڈ دا پاسٹ آف وچ دے ہیڈ لرنڈ بائی ورڈ آف ماؤتھ پاسڈ آن فرام جنریشن ٹو جنریشن, یا وہ ان چیزوں کو پورٹری کرتے تھے جو انہوں نے ورڈ بائی ورڈ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پہنچے تھے. دیئر اوریجنل پرپز واز ٹو انٹرٹین اینڈ ٹو ریسیو پیمنٹ فار اٹ, یعنی وہ ان کا جو بنیادی گریکس کا بنیادی مقصد تھا وہ ریڈرز, اپنے جو ویورز یا ریڈرز تھے ان کو انٹرٹین کرنا اور پیمنٹس وصول کرنا, یعنی ان کا سورس آف انکم بھی تھا. بٹ سین ان ریٹروسپیکٹ دیئر افیکٹس, اگر یہ دیکھا جائے کہ ان کے کیا اثرات تھے, یعنی ریٹروسپیکٹ اس پہ غور و فکر کیا جائے, دیئر فنکشن واز ٹو ہائٹن دی اویئرنیس آف دیئر لسنرز ٹو اسپیکٹ آف دا ورلڈ, یعنی دنیا کے مختلف عناصر کے بارے میں ان کی اویئرنیس کو بڑھانا تھا اپنے لسنرز کی. دین ریگارڈیڈ ایز سگنیفیکنٹ اینڈ آف امپورٹینس, اور اس کی اہمیت اور یعنی کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. دا سیم از دا کیس ود آل گریٹ ورکس آف لٹریچر, اور اسی طرح ہی یعنی ایک نظریہ ہے کہ باقی جو کام ہے لٹریچر کے, دے میک اس اویئر آف دی ویریس اسپیکٹس آف لائف, تو یہ چیزیں ہمیں بہت ساری زندگی کے اسپیکٹ سے ہمیں روشناس کرواتی ہیں. لے ہڈن فرام اس, جو ہم سے چھپے رہتے ہیں. آفٹر ریڈنگ ہیملیٹ, میکبیتھ, کنگ لیئر, وی بگین ٹو انڈرسٹینڈ مور اباؤٹ لائف, ہم زندگی کے بارے میں مزید سیکھ جاتے ہیں. اینڈ اٹس انٹریکیٹ پرابلم, اور اس یعنی دنیا کے جو مختلف مسائل ہیں ان کو بھی, دین وی کوڈ ڈو بیفور, جن کو ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے. تو اب سم اپ کرتے ہوئے اس کو ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ دا مین فنکشن آف لٹریچر آر ٹو انٹرٹین اینڈ گیو پلیئر ٹو دا ریڈر اینڈ ٹو ہائٹن ہز اویئرنیس آف سرٹن ایسپیکٹس آف لائف. ٹھیک ہے, تو یہ مین فنکشنز ہیں کہ اس کی ایک تو اویئرنیس کو بڑھانا, اس کو انٹرٹین کرنا, اپنے ریڈر کو اس کو پلیئر دینا. ٹھیک ہے, بسائڈز دیز ٹو پرائمری فنکشنز, یعنی ان دو جو بنیادی مقصد ہیں ان سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں, لٹریچر آلسو پرفارمز 3 سبسیڈری فنکشنز, تو 3 سبسیڈری فنکشنز بھی ہیں لٹریچر میں. پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے لٹریچر میں, ریلیز بھی ہوتا ہے, اور لٹریچر میں اسکیپ بھی ہوتا ہے. اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے جی, کہ پروپیگنڈا لٹریچر جو ہوتا ہے, پروپیگنڈا لٹریچر مسٹ بی ڈسٹنگوشڈ فرام میئر پروپیگنڈا ان وچ دیئر از نتھنگ کریٹیو, یعنی یہ عام جو پروپیگنڈا ہوتا ہے, پروپیگنڈا لٹریچر اس سے کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور the writer of the mere propaganda is simply concerned to popularize facts, ideas and emotions. وہ تو جو رائٹر سمپلی پروپیگنڈا کا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ فیکٹس, آئیڈیاز اور ایموشنس کو کیا کرتا ہے, پاپولرائز کرتا ہے, مشہور کرتا ہے, with which he is familiar, جس سے وہ خود واقف ہوتا ہے. بٹ پروپیگنڈا دیٹ از لٹریچر از اے کریٹیو انفلوئنس, جبکہ لٹریچر کے اندر جو پروپیگنڈا ہے اس سے کریٹیو انفلوئنس پڑتا ہے. ایریڈیکیٹنگ اینڈ ٹرانسفارمنگ, یعنی ختم کرنا کسی چیز کو اور ٹرانسفارم کرنا کسی چیز کو. دا رائٹرز ایکسپیرینس, یعنی رائٹر کے جو تجربات ہیں. دا آئیڈیا ٹو بی پروپیگیٹڈ از اسٹل الائیو, یعنی جو آئیڈیا جس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے وہ ابھی تک بھی یعنی الائیو ہوتا ہے. اینڈ گروونگ ان ہز مائنڈ, اور اس کے ذہن میں ابھی بھی یعنی بڑھ رہا ہوتا ہے. اٹ از دس لیونگ اینڈ گروونگ آئیڈیا, یہی لیونگ اور گروونگ جو آئیڈیا ہے, وچ دا آرٹسٹ کمیونیکیٹس ٹو ہز ریڈر, جو کہ آرٹسٹ اپنے ریڈر سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اینڈ دیئر بائی ٹرانسفارمز ہز ہول ایٹیٹیوڈ ٹو لائف, اور اپنا مکمل رویہ جو ہے وہ زندگی کے بارے میں تبدیل کرتا ہے. ہی کین ڈو سو, وہ ایسا کر سکتا ہے, بائی دا ڈفرنٹ میتھڈز آف ایکسپوزیشن اینڈ ایگزورٹیشن, اور یعنی کہ وہ یہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے, ایکسپوز کرتا ہے ان کو ایکسپوزیشن کے ذریعے اور ایگزرٹیشن کے ذریعے, ایز رسکن ڈیڈ, جیسا کہ رسکن نے کیا. اور دا انڈائریکٹ میتھڈ آف فکشنز لائک ڈائکن, یعنی جو انڈائریکٹ میتھڈ اس نے اپنی فکشن ڈائکنز کے اندر استعمال کیا, ڈائکنز نے اپنی فکشنز کے اندر استعمال کیا.
اس کے بعد ہے دوسری جو سیکنڈری جو فنکشن ہے لٹریچر کا، وہ ہے ریلیز لٹریچر. ریلیز لٹریچر کیا ہے؟ از دیٹ ان وچ دا ڈومیننٹ موٹیو آف دا رائٹر از سمپلی دی اساجمنٹ آف اسٹاروڈ نیڈس، یعنی اپنی جو اس کی شدید جو خواہشات ہیں ان سے کیا کرنا ہے کہ ان سے یعنی ان کو پورا کرنا ہے یا ان سے اسکیپ کرنا ہے. دا ریلیز آف پینٹ اپ فورسز ان دا پرسنالٹی، یعنی مختلف جو فورسز ہیں جو فکسڈ ہیں ہماری پرسنالٹی کے ساتھ، ان سے ریلیز کرنا. رومانسز، ڈیٹیکٹیو سٹوریز، تھرلرز، پوئمز ایٹسیٹرا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وچ آر ریٹن ود سچ اوریجنالٹی آف پرسیپشن، یعنی ان کو بہت زیادہ شعور کے ساتھ اوریجنلی پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ایکسپریس کیا جاتا ہے، دیٹ دے ہیو اے کوئکننگ افیکٹس آن دا ریڈر، یعنی جس کے بہت زیادہ فوری اثرات ہوتے ہیں ریڈر پہ. بلانگس ٹو دس کیٹیگری، جس کا تعلق اس کیٹیگری سے ہوتا ہے. لٹریچر آف دا ہائر سارٹ، اعلیٰ درجے کا جو لٹریچر ہے وچ از ڈومینیٹڈ بائی ریلیز، وہ ریلیز سے ہی ڈومینیٹڈ ہے. مے بی ہول سم فار دا رائٹر اینڈ ریڈر، یعنی وہ ریڈر کے لیے بھی اور رائٹر کے لیے بھی ایک اکٹھا ایک مجموعہ ہوتا ہے. ایز اٹس افیکٹس پیورگیشن اینڈ پیوریفیکیشن، یعنی اپنے افیکٹس کی پیوریفیکیشن اور پرگیشن کے حوالے سے. لٹریچر آلسو پرووائڈز اسکیپ فرام دا گرم ریالٹیز آف لائف، زندگی کی تلخ حقائق سے ہمیں چھٹکارا بھی دیتا ہے. اینڈ مینی پیپل ریڈ ٹو اسکیپ بورڈم، یعنی اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے بھی لٹریچر پڑھتے ہیں. دا ہائر ٹائپ آف لٹریچر ہیلپس دا ریڈر ٹو اسکیپ فرام ٹرائیول ریالٹی انٹو سگنیفیکنٹ ریالٹی، یعنی ٹرائیول ریالٹی سے زندگی کی نکال کے ان کو سگنیفیکنٹ ریالٹی کی طرف لے جاتا ہے. اور ٹو سم اپ، اگر ہم اینڈ کریں اپنی بحث کو، تو اس میں کہتا ہے دا پرائمری فنکشن آف لٹریچرز آر ٹو ڈیلائٹ دا ریڈر، بنیادی مقصد اس کا کیا ہے؟ ریڈر کو ڈیلائٹ کرنا. اینڈ ہائٹن از اویئرنیس، اس کی اویئرنیس کو بڑھانا زندگی کے متعلق. دا سبسیڈری فنکشنز اس کی کیا ہے جی؟ پروپیگنڈا ہے، ریلیز ہے، اسکیپ ہے، جن کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. بٹ دے آر سب آرڈینیٹڈ ٹو دا پرائمری کریٹیو فنکشنز آف لٹریچر، یہ بھی سارے کیا ہیں؟ سب آرڈینیٹ ہیں پرائمری کریٹیو فنکشنز کے. آئی ہوپ کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اس ویڈیو سے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.